ہمارے ذمے جو خوشبو لگاتے ہیں اس خوشبو کی تاثیر ہے، اور یہ خوشبو متوجہ کرتی ہے فرشتوں کو۔ کیوں فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے منہ سے بدبو نکلتی ہے، فرشتے دور ہو جاتے ہیں، اور جب بندہ یہ خوشبو لگاتا ہے فرشتے متوجہ ہوتے ہیں۔ اور آپ کی زندگی میں فرشتوں کا خاص دخل ہے، اور آپ کی زندگی میں نیک جنات کا خاص دخل ہے۔ آج کے بعد آپ نے خوشبو لگانی ہے سنت سمجھ کے۔ خوشبو کیوں لگانی ہے؟ اس لیے کہ کوئی سے خوشبو لگا دے، اس لیے کہ سنت ہے، سب سے پہلی بات۔ اور دوسرا، خوشبو اس جذبے سے لگا لیں، میری اس خوشبو سے کتنی مخلوق ایسی ہے ان کا پیٹ بھر جائے گا، میں ان کا پیٹ بھروں گا، اللہ میرا پیٹ، میری نسلوں کا پیٹ خالی نہیں، اللہ میرا اور میری نسلوں کا پیٹ ہمیشہ ہرا بھرا رکھے گا۔ یہ ایک جذبہ ہے، ایک جذبہ ہے۔ اس جذبے پہ اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ مرشدی حجویری رحمت اللہ ایک بات یاد آئی۔ میں ایسے خوشبو لگا رہا تھا، فرمانے کیوں لگا رہے؟ سنت ہے، آپ خود تو فرماتے ہیں خوشبو لگایا نہ کرو، تھپا کرو، تھپا کرو، بہت زیادہ لگایا کرو، مبالغے کے ساتھ لگایا کرو۔ فرمایا تجھے پتہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں جن لوگوں کے ساتھ خوشبو ہوتی ہے نیک جنات ان لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، اور نیک جنات اگر ان پہ کوئی حملہ ہوتا ہے جادو کی شکل میں، جنات کی شکل میں، نظر بد کی شکل میں، کسی آفت کی شکل میں، اور کسی کے حسد کی شکل میں، نظروں کا اثر ہوتا ہے، نظروں سے تیر نکلتے ہیں، خیال کرنا، نظروں کا اثر ہوتا ہے، نظروں سے تیر نکلتے ہیں۔ میری بات کو ذرا میری طرف دیکھ کے سنو، میری بات کو میری طرف دیکھیں۔ نظروں کا اثر ہوتا ہے اور نظروں سے تیر نکلتے ہیں۔ یہ نظروں کے تیر جا کے بد نظر کی شکل میں، نظر بد کی شکل میں، حسد کی اور کینے کی نظر کی شکل میں جا کے بندے کو کھا جاتے ہیں، فصلوں کو کھا جاتے ہیں، ملوں کو کھا جاتے ہیں، فیکٹریوں کو کھا جاتے ہیں، جانوروں کو کھا جاتے ہیں، بچوں کو کھا جاتے ہیں، عورتوں انسانوں کو کھا جاتے ہیں۔ یہ تیر نکلتے ہیں، اور جو خوشبو لگاتا ہے اس کے ارد گرد فرشتے حصار کرتے ہیں، دیوار کرتے ہیں۔ اور چونکہ آپ انہیں غذا دیکھا ہے، منہ کھاوے تے اکشر ماوے، تو آپ نے انہیں غذا دے دی ہے، اللہ کے حکم سے وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان آنے والے تیروں کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ تیر فرشتوں کو نہیں لگ سکتے، وہ تیر وہیں مٹی ہو جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں۔ آپ تو کسی اور کی غذاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ فرشتوں کا ساتھی بن جاتی ہے، اور یاد رکھیے گا جس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں عبادت کرنا آسان، تسبیح پڑھنا آسان، درود پاک پڑھنا آسان۔ جس کے ساتھ شیطان ہوگا اس کے لیے گناہوں کی زندگی، معصیت کی زندگی، نافرمانی کی زندگی، اللہ کی حضوری سے دوری کی زندگی، اور مدینے والے کی محبتوں سے دوری کی زندگی جس کے ساتھ شیطان ہوگا۔ اور جس کے ساتھ فرشتے لگ جائیں گے تو فرشتوں کی غذا لیا، فرشتے ساتھ لگیں گے۔ میرے آقا نے حدیث میں فرما دیا مدینے والے نے کہ خوشبو فرشتوں کی غذا ہے، تو غذا اس کو فراہم کر دے، ان کو غذا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنایا کہ فرشتوں کی غذا دی کہ خوشبو جو ہے وہ اپنی جھونپڑی میں پانی میں گھول کے پھیلائی، اور انسانوں کی غذا کا اہتمام کیا۔ اب میں چلتا ہوں اس بندے کی طرف جو خوشبو لگائے، میرے پاس آیا نا، اس نے خوشبو لگائی ایک دم۔ میں نے کہا یہ کون سی خوشبو لگائی ہے تو نے؟ میں نے کہا یہ تو بنو کے نسوار میں یہ خوشبو ہوتی ہے، تجھے کس نے کہا یہ خوشبو لگا؟ کہنے لگے جی آپ نے خود تو کہا ہے کہ خوشبو تھپا کر۔ میں نے کہا اس کو نہیں کہا تھا میں نے،
لائٹ خوشبو لگا، لائٹ ہلکی خوشبو لگا، اور ایسی خوشبو لگا جو لوگوں کی راحت کا ذریعہ بنے۔ یہ تیز خوشبو نہ لگا۔ ہر بندہ تیز خوشبو برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ ہر بندہ تیز خوشبو